ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر، مصور، پالنہار ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین و سامعات، ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور اسی طرح سے لیلۃ القدر کو ہم کیسے پہچانیں، آخر کیوں لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو حق سننے، حق جاننے اور حق باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ لیلۃ القدر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ تمام جو ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتوں میں کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، جو ہم نے پچھلی طاق راتوں میں سے ایک رات گزاری ہے وہ رات بھی ہو سکتی ہے، آج جو گزارنے والے ہیں ہم وہ رات بھی ہو سکتی ہے لیلۃ القدر، یا آئندہ جو 3 راتیں ہم گزاریں گے انشاءاللہ ان 3 راتوں میں سے بھی کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان راتوں میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا، تاکہ اس کی جو فضیلت ہے مکمل ہم کو حاصل ہو سکے۔ اس وجہ سے ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے، کیوں اس رات کو تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ اس لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی رات یعنی لیلۃ القدر کے اندر ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو اس لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ جو قدر و منزلت والی رات ہے، یہ جو عظمت والی رات ہے، یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اس وجہ سے اس رات کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ قدر و منزلت والی رات لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بھی بہتر رات ہے۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت اگر ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی اگر لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے اور اس رات میں اگر ہم عبادت کریں گے تو وہ ہماری عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو جائے گی۔ اور 1000 مہینوں کی عبادت کتنی ہوگی گنتی کے اعتبار سے؟ علماء نے کہا ہے کہ 83 سال تقریباً 4 مہینے کی عبادت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ عبادت ہی نہیں بلکہ اس عبادت کا ثواب ہم کو حاصل ہو جائے گا اگر ہمیں وہ رات حاصل ہو جائے۔ تو یہ امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس مختصر سی عمر کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم کو اتنی سہولت عنایت فرمائی۔ کیا ہم میں سے کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو 80 سال عمر دے گا، 50 سال عمر دے گا یا 100 سال عمر دے گا؟ ہم میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک عظیم احسان اس ماہ رمضان کے ذریعے، لیلۃ القدر کے ذریعے ہم پر کیا ہے کہ ہم اس رات کو تلاش کریں، اس میں عبادت کریں اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پائیں۔ اس وجہ سے اس لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی زیادہ اور
اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے اور ایک چیز جس کی وجہ سے اس لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کے اندر قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اب باقی دنوں کے اندر بھی ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ فضیلت ہے کہ اگر باقاعدگی کے ساتھ تمام رمضان اگر ہم جو ہے تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یہی حدیث ہے کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر ایک خصوصی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اس جگنی والے راتوں میں، یعنی طاق راتوں میں اگر کوئی انسان صرف تراویح کا اہتمام کرتا ہے یا تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سے فضیلت ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم اس ماہ رمضان کے ان عظیم راتوں سے اگر محروم رہتے ہیں، اگر ان ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ہم سارے خیر سے محروم ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا عظیم مہینہ آیا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، بس جو اس کے خیر سے محروم رہا، ان راتوں سے محروم رہا، وہ سارے کے سارے خیر سے محروم، سارے کے ساری بھلائی سے محروم۔ اب ہمیں سے کون چاہتا ہے کہ خیر نہ ملے ہم کو، بھلائی نہ ملے ہم کو؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے ہم سے بھلائی چھین لی جائے، ہم کو خیر نہ ملے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ساری بھلائیاں ملے، دنیا کی بھلائیاں ملے، آخرت کی بھلائیاں ملے، ہم یہ سب چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک موقع عنایت کیا ہے ان لیلۃ القدر کے ذریعے، ماہ رمضان کے ذریعے، تو اس ماہ رمضان کو غنیمت جانتے ہوئے، ان طاق راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے لیلۃ القدر کو پانے کی، تلاش کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ہم سارے خیر سے محروم رہ جائیں گے اور ہمارے ہاتھوں کچھ بھی بھلائی نہیں لگے گی۔ تو محترم سامعین، کیسے ہم لیلۃ القدر کو پہچانیں گے؟ جب ہم آخرکار طاق راتوں میں جاگ ہی رہے ہیں تو کچھ علامات اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں۔ جاگنے کے بعد ہم کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم نے ان راتوں کو پایا بھی ہے نہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اطمینان حاصل ہو۔ جیسے جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس رات کی صبح میں جو سورج نکلتا ہے وہ سورج تشت کی طرح نکلتا ہے، گول ایک دم، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلۃ مثل التشت لیس لها شعاع حتی ترتفع۔ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج تشت کی طرح نکلتا ہے جب تک وہ بلندی کو نہ پہنچ جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کرنیں، کوئی شعاعیں نہیں ہوتی۔ تو جب بھی ہم اس رات کو جاگ رہے ہیں تو صبح تھوڑی دیر اور جاگ کر اس نشانی کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے لیلۃ القدر والی رات بہت معتدل ہوتی ہے، اس رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ بڑے تھال کے کنارے سا لگتا ہے، اور اس رات کبھی کبھی بارش بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس رات مٹی اور پانی یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو محترم سامعین، لیلۃ القدر کی علامات سے متعلق یہ جو نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، یہ صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ چند نشانیاں جو ہے لوگوں میں مشہور ہیں جو کہ غلط باتیں ہیں، درست باتیں نہیں ہیں۔ مثلا
اس رات جو ہے کتے نہیں بھونکتے یا گدھے کم بولتے ہیں، سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یا درخت زمین کو سجدہ کرتے ہیں پھر اپنے واپس اپنی جگہ لوٹ جاتے ہیں، ہر جگہ روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اور اس دن شیطان سورج کے ساتھ نہیں نکل سکتا۔ اس طرح کی بیکار باتیں جو ہے لوگوں میں مشہور ہے، عام ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح نشانیاں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی وہ ہیں، ان نشانیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ آیا کہ ہم نے اس رمضان میں اپنی زندگی میں لیلۃ القدر کو پایا بھی ہے یا نہیں۔ تو محترم سامعین، یہ چند نشانیاں تھی لیلۃ القدر کے۔ اگر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے، اب ہم رات تو جاگ ہی رہے ہیں، تو ایسی راتوں کو کیسے استعمال میں لائیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دیگر راتوں سے ممتاز کرنا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، اور ان راتوں میں خود کو بیدار رکھ کر اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنا چاہیے، خود بھی جاگنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگانا چاہیے۔ باقی دیگر راتوں میں ہم کیا کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور جا کر سو جاتے ہیں، پھر سحری کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن ان راتوں میں ویسا نہیں کرنا ہے۔ ان راتوں میں پوری رات جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، خود بھی جاگنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنی کمر کو پوری طرح کس لیتے عبادت کے لیے، اور ان راتوں میں اپنے آپ کو بھی جگاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور اس رات میں خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات میں کثرت سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پہچان لوں یا پالوں تو میں اس رات میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، آپ اگر اس رات کو پالیں تو اس رات میں آپ یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کے معنی ہیں اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا سب کو یاد ہونا چاہیے، اور ان راتوں میں کثرت سے اس دعا کو اپنی زبان پر ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ چند باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں ان راتوں میں جاگ کر تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جو بھی بقیہ دن ابھی رمضان کے رہ گئے ہیں، ان دنوں میں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر کے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔